السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورۃ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی قرآن حکیم پر حکمت کتاب گواہ ہے. کس بات پر؟ کہ تم یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہو. نہ ماننے والے نہ مانے، لیکن جو کتاب آپ پیش کر رہے ہیں وہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور آپ کو اس کتاب کا حامل بنایا گیا اور آپ اسے اللہ کے اذن سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہو، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر راستہ دکھانے والا اور کون ہو سکتا ہے. اور یہ قرآن غالب یعنی زبردست اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے، یعنی کوئی معمولی کتاب نہیں، اس رب کی طرف سے آئی ہے جو بہت زبردست ہے، ہر کام کر سکتا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ مہربان بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، یعنی اپنے آس پاس کے لوگوں سے شروع کرو اور پھر قیامت تک یہ پیغام ان تمام لوگوں تک پہنچتا جائے کہ جن کے پاس علم اور حکمت نہیں پہنچا، تاکہ وہ اپنے آپ کا جائزہ لے سکیں اور سیدھے راستے پر قائم ہو سکیں. تو اہل عرب بھی چونکہ ان کے پاس ایک عرصے سے نبی نہیں آیا تھا کوئی، اور پچھلے انبیاء کی تعلیمات حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ بھلا چکے تھے، لہٰذا وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے. تو فرمایا کہ اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کے پاس اللہ کی بات نہیں ہوتی، نہیں پہنچتی، وہ غفلت میں ہی ہوتا ہے، اس کو حقیقت سے آگاہی نہیں ہوتی. لہٰذا وہ کبھی تو اپنی عقل کی روشنی میں چلتا ہے، کبھی اپنی خواہشات کی مانتا ہے، کبھی اپنے آس پاس کے ماحول سے سبق سیکھتا ہے، لیکن سیدھے راستے سے بہت دور ہوتا ہے. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں. گردن کے اندر جب توق ہوتا ہے تو عموماً گردن اکڑی بھی ہوتی ہے، اور اکڑی ہوئی گردن منہ اٹھا کر کھڑے ہونا یہ تکبر کی علامت ہوتا ہے. تو جو لوگ کسی کو کچھ نہ سمجھے، ہدایت پر کان نہ دھرے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہ جھکے، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ان کی گردنوں میں کوئی توق پڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے. ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، کتنے کچھ نظر نہیں آتا. امیجن کریں کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں کہ جو ہر طرف سے ڈھکا ہوا ہو اور اسے کسی بھی چیز کی کچھ خبر نہ ہو، اس تک کوئی چیز نہ پہنچے. مثلاً آپ جب لفٹ میں کہیں اوپر جاتے ہیں، اپنے مثلاً اوپر کے فلور پر، اور لفٹ چاروں طرف سے ڈھک جاتی ہے، تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ باہر دن ہے یا رات ہے اور اس فلور پر کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ آپ چاروں طرف سے اس لفٹ کے اس باکس کے اندر موجود ہیں. بالکل اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنے ارد گرد ایک باکس یا ایک شیل بنا رکھا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی اور تھنکنگ یا آئیڈیالوجی کو اپنے طرف نہیں آنے دیتے، اور اسی وجہ سے ان کو راہ راست نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی. ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہمبل ہو، عاجزی اختیار کرے اور اپنی حیثیت کو پہچانے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میرا رب سب کچھ جانتا ہے اور مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے رب کی رہنمائی چاہیے. تو جو شخص بھی اس دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، یہ کتاب ہدایت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے.
وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان کے لیے یکساں ہے، برابر ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے، کیونکہ یہ تو اپنی اکڑ میں ہیں. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے خدا رحمان سے ڈرے. یعنی اللہ کو اس نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اسے پہچانتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. یعنی دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا بن کے رہے، کتنی بھی اس کے اندر اکڑ ہو، کتنا بھی وہ ہدایت کو ریجیکٹ کرے، اللہ کی بات سے بھاگے اور کچھ بھی نہ سننا چاہے، کچھ بھی نہ ماننا چاہے، تو وہ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح، آخر وہ کہاں بھاگے گا، کدھر جائے گا، کہاں سے نکل سکتا ہے؟ زمین کے اندر کہیں گھس سکتا ہے یا آسمان سے کہیں باہر جا سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں. وہ ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور موت کے وقت اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو اپنے قبضے میں کر لیں گے اور اس کو قید کر لیں گے. اور جس وقت انسان موت کے فرشتوں کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ اٹھ کر اپنے بستر سے بھی نہیں بھاگ سکتا، پھر وہ اپنی قبر سے بھی نہیں نکل سکتا، پھر وہ پوری طرح بے بس ہوتا ہے. اور پھر انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بے بسی اس کی ایک دن کی یا چند عرصے یا تھوڑے عرصے کے لیے نہیں ہے، اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اب اس کی زندگی اس کی اپنی نہیں رہی، اب وہ پوری طرح اللہ کے کنٹرول میں ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن یقیناً ایسے تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھا کھڑا کرے گا، اور جو کچھ کام انہوں نے کیے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ وہ آگے بھیج رہے ہیں. وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار بھی، ان کے فٹ پرنٹس، ان کے پیچھے جو کچھ ان کے نشان باقی ہیں وہ بھی ہم سب ریکارڈ کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے، یعنی ان کے نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کا قصہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، کچھ کسی بھی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے. آپ یوں سمجھے کہ ہر وقت کیمرہ مینس کی ٹیم آپ کے آس پاس گھوم رہی ہے جو کسی وقت بھی آپ کو نہیں چھوڑتی. ہر طرف سے، ہر اینگل سے آپ کی تصویریں بن رہی ہیں. اور پھر یہ کہ صرف آپ کو نہیں فوکس کر رہے، آپ کے فٹ پرنٹس کو بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی مجرم کو ٹریس کرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے، اس کے پاؤں کے نشان دیکھے جاتے ہیں، اس کے فنگر پرنٹس دیکھے جاتے ہیں. تو یہ سارے فنگر پرنٹس اور پاؤں کے نشان یہ سارے بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. آج آپ دیکھیں دنیا میں انسانوں نے ایسے طریقے اختیار کر لیے ہیں. آپ بعض جگہوں پر جاتے ہیں تو وہ آپ کے پرنٹس لے لیتے ہیں، ہاتھوں کے پرنٹس اور دیگر نشان آپ کے محفوظ کر لیتے ہیں، تاکہ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کوئی جرم کیا تو آپ کو ٹریس کرنا آسان ہو. یہ تو اب انسانوں نے یہ کرنا شروع کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے یہ سارا انتظام کر رکھا ہے کہ دنیا میں تم آزاد رہ کے نہیں جی سکتے. آزاد ہونے کے باوجود بھی کچھ پابندیوں کے اندر ہو، اور تمہاری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اور جو کچھ تم کر کے جاؤ گے دنیا میں، جو تمہارے نشان باقی رہیں گے وہ سب بھی ریکارڈ ہو جائیں گے. وہ سب بھی ہم لکھ رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے. سب ریکارڈز موجود ہیں، کمپلیٹ ریکارڈ. اور قیامت کے دن ایک ایک چیز انسان کے سامنے آ جائے گی. اس لیے انسان کو بہت زیادہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے. اور پھر وہی بات جو پورے رمضان کی ہماری تھیم ہے تقویٰ کی، کہ اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ صرف وقتی نہیں ہوتا، وہ سب بھی روز کا روز اوپر چلا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صبح اور شام، فجر اور عصر کی نمازوں میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک جو فرشتے ساری ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ عصر کی نماز میں اوپر چلے جاتے ہیں اور دوسری شفٹ کے فرشتے آ جاتے ہیں. پھر وہ فجر کی نماز تک لکھتے ہیں، اور ساری رات انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح دن رات ہوتا ہے. پھر ہر سوموار اور جمعرات کو خاص طور پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جو اچھے عمل ہوتے ہیں وہ قبول کر لیے جاتے ہیں، وہ اچھی جگہ رکھ دیے جاتے ہیں. جو برے عمل ہوتے ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اور اس طرح انسان کا ریکارڈ جو ہے مینٹین ہوتا رہتا ہے. بعض اوقات جب دو لوگ آپس میں ناراض ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، صرف انا کا مسئلہ بنا کر، اور آپس میں قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، تو ان کے اعمال کو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے. ان کے نیک اعمال نیک خانے میں نہیں پہنچتے،
اور کہا جاتا ہے کہ انہیں کچھ وقت دے دیا جائے حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں اور اپنے تعلقات درست کر لیں. جب انسان اپنے تعلقات درست کر لیتا ہے اور صحیح رستے پر آ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ قبول ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے نہیں اٹھتی. تو مختلف طرح کے اعمال کے حساب ہے تو پورا ایک موضوع ہے، لیکن سمجھنے کی یہاں دو باتیں ہیں اہم. ایک تو یہ کہ ڈیلی بیسس پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. دوسرے یہ کہ ڈیلی بیسس پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے بعد اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی نوٹ ہوتے ہیں. مثلا آپ نے اگر کوئی بات کی تو لوگوں پر اس کا کیا امپریشن پڑا، لوگوں نے کس طرح ریئیکٹ کیا، وہ ریئیکشنز بھی ساتھ جمع ہو رہے ہیں. اسی طرح آپ اگر اچھے کام کر کے دنیا سے جاتے ہیں تو آپ مثلا کوئی عمارت بنوا کے جاتے ہیں، اچھی کوئی مسجد بنواتے ہیں یا کوئی ہاسپٹل بنواتے ہیں یا کوئی سڑک بنواتے ہیں، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی کنواں کھودواتے ہیں، جتنے لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، حتیٰ کہ پرندے وغیرہ بھی اس پانی سے اگر سیراب ہوتے ہیں تو وہ سارا کچھ اس انسان کے نامہ اعمال میں اس کے مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا ہے. اسی طرح جو شخص برے کام کرتا ہے، بدعات کا اجرا کرتا ہے، غلط کاموں کو شروع کرتا ہے اور لوگوں کے اندر بری مثالیں چھوڑ کر جاتا ہے، وہ سب کچھ ریکارڈ ہوتا جاتا ہے. قیامت کے دن تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. کچھ لوگوں کے اعمال کا سلسلہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اتنے زبردست کام کر کے جاتے ہیں کہ ان کے نام اور آثار اور ان کے نشان قیامت تک باقی رہتے ہیں، اور قیامت تک جتنا بھی ان کا اثر باقی رہا وہ سب بھی ان کے نامہ اعمال میں آ جاتا ہے. اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. انسان کے نیک اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. ان اعمال کے ساتھ انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اس وقت انسان کے پاس جھوٹ بولنے کی اور اپنے اعمال کو جھٹلانے کی کوئی بھی گنجائش نہ ہوگی. انسان یہ نہیں کہہ سکے گا یہ میں نے نہیں کیا، کیونکہ ہر چیز پوری ڈیٹس اور ٹائمز کے ساتھ ریکارڈڈ موجود ہے. نہ صرف یہ کہ ریکارڈ کیا گیا بلکہ ان کے اسٹیٹسٹکس بھی موجود ہیں، نمبرز اینڈ فگرز بھی موجود ہیں کہ کوئی شخص کون سی بات کتنی دفعہ کر کے آئے، پوری زندگی میں کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنی دفعہ غیبت کی، کتنی دفعہ تسبیح پڑھی، کتنی دفعہ استغفار پڑھا، کتنی دفعہ درود شریف پڑھا. ان سب کی بھی کیلکولیشنز وہاں ہو رہی. ہم بولتے ہیں اور کیلکولیٹ نہیں کر پاتے کہ کون سا لفظ کتنی دفعہ کہہ چکے. کئی لفظ ہم ایسے لغو بولتے رہتے ہیں تقیہ کلام کے طور پر اور ہم نوٹس بھی نہیں کرتے. ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں آئی مینز، آئی ڈونٹ مین، یا جو بھی اس طرح کی کئی ایک چیز، واللہ باللہ، مختلف زبانوں میں مختلف طرح کے ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، لیکن فرشتے ان کو بھی نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے اعمال کی فکر کرے اور آزاد ہو کر یہ زندگی بسر نہ کرے یہ سوچ کر کے کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک دن آئے گا جب سب زندہ کیے جائیں گے، اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور سب کے اگلے پچھلے سارے اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے اور ان کے اسٹیٹسٹکس بھی، ان کے حساب بھی، اور انسان اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا اور دیکھے گا اور اپنا حساب خود ہی لگا لے گا کہ وہ کیا ڈیزرو کرتا ہے. جب بچپن میں ہم بچوں کو صحیح تعلیم دیتے ہیں اور صحیح رستے پر لگا دیتے ہیں اور وہ اس پر پختہ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ماں باپ کے لیے بہترین آثار میں سے ہے، کیونکہ نیک اولاد انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. یہاں یہ جو آیت ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر، یہ بہت اہم ہے کہ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے، جو ہدایت کو فالو کرنا چاہے. نصیحت اس پر اثر کرتی ہے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے. یہی تقویٰ ہے کہ انسان اللہ کو نہیں دیکھتا لیکن اسے اپنے پاس محسوس کرتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے اسی کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے. ہم کسی بھی نیگیٹو ریئیکشن سے کیوں بچیں؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو پسند نہیں. کوئی بھی اچھا کام کیوں کریں، صبر کیوں کریں، کسی پر احسان کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے. وہ دیکھتا ہے، بندے نہیں دیکھتے، بندے قدر نہیں کرتے، بندے نہیں سمجھتے، لیکن وہ سب کچھ سمجھتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے. یہی چیز انسان کے اندر اطمینان پیدا کر دیتی ہے. یہی چیز انسان کو حق پر جما دیتی ہے کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ تو سب کچھ نوٹ کر رہا ہے اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے دینے والا ہے. دنیا میں کوئی انسان، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو انسان کو اس کی محنت کا
صحیح بدلہ یا صحیح حق ادا کر سکے. یہ صرف اللہ رب العزت ہی کی رحمت ہے کہ جو انسان کی قدردانی کرتا ہے. تو انسان جب تک بندوں کے پیچھے بھاگتا ہے کہ بندے اس کی قدر کریں، بندے اس کی قدر پہچانے، تو انسان صرف ٹھوکریں کھاتا ہے، پریشانیوں کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لیکن جس دن اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور حقیقی معنوں میں وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرنے لگتا ہے، تو پھر نہ کوئی غم اس کو ستاتا ہے اور نہ کوئی خوشی اس کو فخر اور غرور میں مبتلا کرتی ہے، کیونکہ وہ جس کے لیے کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. یہ انسانوں کا تکبر. پھر ہم نے ایک تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، یعنی ان کو اپنے سے حقیر سمجھا، اور خدا رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم محض جھوٹ بولتے ہو. آج بھی آپ دیکھیے کہ لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے. اگر ان کو اللہ رسول کی کوئی بات بتائیں تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا، قرآن میں تو یہ لکھا ہی نہیں. بغیر قرآن پڑھے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ لکھا ہی نہیں کہیں، اور پھر جھٹلا دیتے ہیں کہ یہ تو اس میں تو کوئی سینس نہیں، اس کی تو کوئی لاجک نہیں، اس کے پیچھے تو کوئی ریزننگ نہیں، اور طرح طرح کے بہانے بنا کر حق کو جھٹلا دیتے ہیں. لیکن انسان کبھی یہ سوچے کہ کیا حق ہماری تعویلوں سے تبدیل ہو جائے گا؟ کیا حق نہ رہے گا؟ کیا حق باطل ہو جائے گا؟ ہرگز بھی نہیں. انسان کو چونکہ ابھی آزادی ملی ہے چند الفاظ بولنے کی، لہذا وہ کچھ بھی بول کے کچھ کہہ سکتا ہے. لیکن اس سے اگر وہ حق کے خلاف بولتا ہے تو حق تبدیل نہیں ہوگا، اس کی بات بے وزن ہو جائے گی اللہ کے ہاں. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی ہمیں پتا ہے کہ ہم کون ہیں. تم نہ بھی مانو تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے، منحوس سمجھتے ہیں. اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. اب دیکھیں کبھی ایک بھی پتھر کی چوٹ لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے. تو انہوں نے اتنی بڑی تھریٹ دی کہ ہم تم کو پتھروں کے ساتھ مار مار کے ہلاک کریں گے. آپ دیکھیے کہ آج کبھی ہم کسی کو اسلام کی بات بتاتے ہیں، کوئی دعویٰ کا کام کرتے ہیں، تو ہمیں تو کبھی کسی نے ایسی تھریٹ نہیں دی. لیکن پیغمبروں کا چونکہ امتحان بہت سخت ہوتا ہے اور مشکل ترین حالات میں بھی وہ سروائیو کرتے ہیں اور اپنے موقع پہ جمے رہتے ہیں، ان ساری دھمکیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو جمائے رکھتے ہیں. اور یہی دراصل اولو العزمی ہے اور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں لیکن انسان اللہ کی رضا کے لیے جس بات کو سچ سمجھتا ہے اس کے اوپر جمع رہے. رسولوں نے جواب دیا، کتنے کاملی وہ بولتے ہیں، تمہاری فعل بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تم جو غلط کر رہے ہو تو تمہیں یاد نہیں کہ یہ تمہارے اپنے لیے ایک بیڈ اومن ثابت ہوگا. کیا یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی، یعنی اس لیے بگڑ رہے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. پوری بستی نے انکار کر دیا، لیکن شہر کے باہر سے دور سے ایک شخص آ گیا اور بولا ہے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قریب کے سارے لوگ آپ کو جھٹلا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کون کس تک ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی میسج پہنچا اور وہ سامنے والوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ گیا. بولا ہے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور ٹھیک رستے پر ہیں. یعنی کسی کے بھی حق پر ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ کی بات سنا کر تم سے کیا چاہتا ہے، کیا ریوارڈ چاہتا ہے، کیا صلہ چاہتا ہے. اور اگر وہ چاہتا نہیں کچھ، سیلف لیسلی تمہیں پیغام پہنچا رہا ہے، تو پھر غور سے سنو، سوچو کہ اس کو خود اپنی ذات کے لیے اگر کچھ بھی نہیں چاہیے تو یقیناً ہمارے بھلے اور فائدے کے لیے ہی ہم کو یہ سب کچھ بتا رہا ہے. تو پیغمبروں کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کسی سے اپنے کام پر اجر نہیں چاہتے، انسانوں سے توقع نہیں رکھتے، انسانوں سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، کسی قسم کی تعریف اور اپریسیشن بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا ریوارڈ دینے والا. 23واں پارہ، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں، اللہ کی عبادت میں کیوں نہ کروں، اس کی اطاعت کیوں نہ کروں، اس کے احکام پر کیوں نہ چلوں، اس کو راضی کیوں نہ کروں، اس کو خوش کیوں نہ کروں، اسی سے اپنی دعائیں کیوں نہ مانگوں، کیونکہ عبادت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، کیا میں اسی سے بے وفائی کروں؟ اور جس کی طرف تم سب کو واپس جانا ہے اور مجھے بھی وہی واپس جانا ہے، اسی کو حساب دینا ہے۔ دنیا میں جو لوگ ہمارے کسی بھی نیک عمل پر اعتراض کریں اور اس کو ماننے سے انکار کریں یا اسے قبول نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو کئی لوگ اسے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم حجاب کرتے ہیں کچھ لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم سچ بولنا چاہتے ہیں کچھ لوگ اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں، ہم نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھی کرتے تو ہمارا معاملہ ان کے ساتھ تھوڑی ہے، انہوں نے تو ہم کو جزا سزا نہیں دینی، نہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، نہ وہ ہمیں رزق دے رہے ہیں، نہ وہ ہماری ہدایت کے مالک ہیں، نہ وہ ہمارے کو نفع نقصان کے مالک ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ وقتی طور پر دنیا میں چند باتیں سنا سکتے ہیں، یہ کچھ جسمانی اذیت دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مار ڈالیں گے، تو مار کے تو پھر جانا کہاں ہے؟ مارنے والوں نے بھی وہیں جانا ہے اور مرنے والے نے بھی وہیں جانا ہے۔ جب سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر انسان کیوں نہ سب سے بڑھ کر اس کے لیے فیتھفل ہو جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دیتا ہے اور جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم کبھی بھی اللہ کی اطاعت اور عبادت سے منہ نہ موڑیں۔ کہا کہ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ قیل ادخل الجنہ، آخر لوگوں نے اس کو مار ڈالا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کیسی عزت بخشی، فرمایا جنت میں آ جاؤ۔ لوگوں نے تمہیں دنیا سے نکال دیا، تم میرے گھر میں آ جاؤ۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری بخشش کر دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔ دنیا والوں نے ذلیل کیا لیکن اللہ کے ہاں اس کو عزت مل گئی، بہترین ٹھکانہ مل گیا۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ان لوگوں سے انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے، یعنی ایک زور کی چیخ آواز ہی کافی تھی سب کو مارنے کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 170 ڈیسیبل سے اوپر کا جب شور آتا ہے تو انسان صرف چیخ یا شور کی آواز سے مر سکتا ہے، یعنی یہ جو ساؤنڈ پولوشن ہے یہ بھی انسان کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک طرح سے پوائزن ہے۔ جو مسلسل ہم شور میں رہتے ہیں یہ بھی انسان کی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جیسے اور بہت ساری چیزیں۔ بہرحال جب ساؤنڈ ایک لیول سے اوپر جاتی ہے تو انسان کے لیے کلر ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں کچھ بہت بڑا کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، بس ایک آواز چھوڑی گئی ان پر، ایک چیخ، اور وہ سب ختم ہو گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے، ان کا ایسا کام تمام ہوا کہ دنیا میں پھر کبھی واپس نہ آئے۔ ہم سب کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم بھی یہاں اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے، نمبرڈ ڈیز ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور ایک دفعہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ واپس کبھی بھی نہیں آتا، اور ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے، پھر یعنی آگے کا سفر ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، یعنی زمین پہ چلو پھرو، غور کرو، دیکھو کہ کس طرح زمین بالکل بے آباد ہو جاتی ہے اور مردہ لگتی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی، کیسے؟ بارش برسا کے، اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی انسانوں میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔
اب دیکھیے کہ 1400 سال پہلے اس قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی، جبکہ آج پچھلی صدی میں انسان کو یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کے اندر پیئرز موجود ہیں، پانی کے اندر بھی، پودوں کے اندر، انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، نیچر، ہر چیز کے اندر. اور یہ بھی ایک بہت آئی اوپننگ چیز ہے کہ اگر ہر چیز کا ایک جوڑا موجود ہے تو دنیا کا جوڑا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. اور دنیا کا جوڑا ہمارے ہاں کیا ہے؟ آخرت. جیسے دن کا جوڑا رات ہے، تو اسی طرح دنیا کے کبھی پیئر کون سا ہے؟ دوسرا حصہ آخرت. اگر یہ دنیا ہے اور یہ ایگزسٹ کرتی ہے تو وائی ناٹ آخرت بھی ایگزسٹ کرے؟ وہ بھی کرتی ہے. تو بہرحال یہ ساری نشانیاں، جیسے ابھی آپ نے اس ایک ریفلیکشن میں سنا تھا کہ نیچر جو ہے یا قدرت کی بہت ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے لیے استاد کی حیثیت رکھتی ہیں. ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ اپنے عمل سے، خاموش زبان سے ہم کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. اگر واقعی کچھ سیکھنے کی نیت سے ہم ان سب کی حالت پر غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں غور کروا رہے ہیں کہ دیکھو کہ زمین کتنی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، اور کس طرح ہم نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اور ان چیزوں کو بھی جن کو یہ جانتے نہیں ان میں بھی جوڑے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارا علم بہت محدود ہے. اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں، یعنی روشنی لے جاتے ہیں، سورج چلا جاتا ہے تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ ایک زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے. یعنی سورج کو تو ایک ہی شیپ دی، لیکن چاند کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. یہ تبدیلی کون کرتا ہے؟ کوئی انسان تو نہیں کرتا، ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے اور کوئی اس چینج کو روک بھی نہیں سکتا. مثلا اگر ہم کہیں کہ ہمیں کسی کو پہلی رات کا چاند پسند ہے تو کہ اب میں آئندہ کسی کو فکس کر رہی ہوں اور ہمیشہ یہی دیکھوں گی، اور کسی کو 14ویں کا پسند ہے، نہیں، یہ تو ہمارے حکم اور ہماری خواہش اور تمنا کے مطابق نہیں، تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور یہ بتانا کیا مقصود ہے کہ دیکھو، غور کرو، ان میں سے ہر چیز کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے. چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے، نہیں اس طرح بینڈ ہو جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، حالانکہ سورج چاند کے مقابلے میں ہزاروں گنا بڑا ہے، اور نہ رات دن پہ سبقت لے جا سکتی ہے. سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، سب گھوم رہے ہیں. 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی گئی کہ ایوری تھنگ از موونگ، اور ہر ایک کا اپنا ایک آربٹ ہے، ہر ایک کا اپنا ایک سرکل ہے، اپنا ایک دائرہ ہے، اپنی ایک لمٹس ہیں، حدود ہیں، اور سب اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور مسلسل اطاعت کر رہے ہیں، اور دم لیتے ہی نہیں، رکتے ہی نہیں. جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے یہ چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. سورج بھی چلتا چلا جا رہا ہے، اور ایک اپنے ٹھکانے کی طرف جہاں اللہ نے جا کے اس کی رفتار روک دینی ہے وہاں یہ رک جائے گا، اور جب کہے گا کہ مغرب کی طرف سے نکلو تو مغرب کی طرف سے نکل آئے گا. اب دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ نظریہ تھا کہ سورج جو ہے وہ اسٹیشنری ہے یا زمین اسٹیشنری ہے، اور پھر کہا گیا کہ نہیں، سورج جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے، اور پھر کہا گیا کہ زمین بھی کر رہی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کل فی فلک یسبحون، سبھی حرکت کر رہے ہیں. گیلیکسی سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹا ایٹم جو ہے اس کے اندر بھی الیکٹران اور پروٹون جو ہے وہ حرکت میں، ایوری تھنگ جو ہے وہ موو کر رہی. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے انسانوں کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ حرکت میں برکت ہے. کام کرتے رہو، اسی میں تمہاری عزت ہے. چلتے رہو جب تک کہ اللہ کا حکم ہے، جب تک تمہیں زندگی ملی تم چلتے رہو، اور اپنے لیے اس مشن اور اس گول کے تحت، جیسے ہر چیز اپنے نیوکلس کے گرد گھومتی ہے، تو تم بھی دیکھو تمہارا نیوکلس کون ہے، تم کس کے گرد گھوم رہے ہو، تمہاری کوششوں کا مرکز اور محور کون ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ جب تک ہماری کوششیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گرد نہیں ہے، جب تک وہ ہمارا سینٹر آف لائف نہیں ہے، جب تک ہم سب کچھ اس کے لیے نہیں کرتے تو ہم چل سکتے ہی نہیں. ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہوئے رک جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، کیونکہ کوئی موٹیویشنل فیکٹر نہیں رہے گا. جو لوگ عارضی سہارے ڈھونڈتے ہیں، انسانوں کو معبود بناتے ہیں یا کائنات کی مختلف چیزوں کو معبود بناتے ہیں، جو کہ سب عارضی ہیں، سب کمزور ہیں، سب کے اندر فالٹس ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں تو وہ بھی چلتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور جس کو یہ یقین آ گیا کہ وہ نہ سوتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے،
نہ وہ پلک جھپکتا ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا. تو یہ اتنی زبردست موٹیویشن ہے اس کے لیے کہ وہ دن کو بھی اس کو چلائے رکھتی ہے اور رات کو بھی اس کو جگائے رکھتی ہے اور اٹھائے رکھتی ہے، اور قیام پر بھی اس کو شوق دلاتی ہے کہ میرا رب جاگتا ہے، مجھے بھی سال کی کچھ راتیں جاگنی ہے اور اس کی خوب خوب عبادت کرنی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک واحد اللہ پر ایمان ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو اتنا موٹیویٹ کر دیتا ہے کہ ہر چیز سے پھر بے نیاز کر دیتا ہے. ورنہ اگر آپ عارضی اور وقتی سہارے ڈھونڈیں گے کہ اچھا یہ مجھے کچھ بتائے یا یہ میرے سے بات کرے تو پھر میرے اندر کوئی موٹیویشن آئے گی اور پھر میں کچھ کام کروں گا، تو ایسے لوگ کچھ زیادہ کام نہیں کر سکتے. تو ہم سب کو بھی رمضان کے مہینے میں جو تقویٰ کا ہمارا گول ہے یا جو مقصد اچیو کرنا ہے وہ بھی دراصل یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی روشنی آ جائے، روزہ رکھ کر اور راتوں کے قیام سے ایسی قوت آ جائے کہ ہم ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر ان کے خالق یعنی رب کو اپنا سینٹر آف لائف بنا لیں، اور ہماری چھوٹی سے چھوٹی کوشش اور بڑی سے بڑی محنت، آرام اور تھکاوٹ، ہر چیز اسی کے لیے ہو جائے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ چیز ہماری زندگی کا گول ہونی چاہیے، تبھی انسان حقیقی معنوں میں عبادت کر سکتا ہے. تو ستارے اور سیارے، سورج اور چاند، یہ سب کچھ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ خود وہ زمین جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کام کرتے ہیں، کہ یہ سب اللہ کے حکم سے گھوم رہے ہیں، حرکت میں ہے، کام کر رہے ہیں، عبادت میں ہے، تسبیح میں ہے، اور اپنے مشن پر جاری و ساری ہیں. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف اشارہ ہے. اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں. بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے سمندر میں، خشکی پر، ہواؤں میں سفر کے ذرائع رکھے، اور ہم بارہا مختلف طریقے کی سواریوں پر سوار ہوتے ہیں. اور جب ان پر سوار ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں ضرور کچھ دیر خدا یاد آتا ہے اور اس کی قدرت یاد آتی، اور پھر ہم دوسری چیزوں مشغلوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر پھر یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، ہر سفر کا اختتام جب بخیر ہوتا ہے تو یہ دراصل کیا ہے؟ رحمت منا، اللہ کی رحمت سے تم اپنے منزل اور مقام تک پہنچتے ہو. اور اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم زندگی میں اچیو کرتے ہیں، جس مقام تک بھی پہنچتے چلے جاتے ہیں، وہ دراصل اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے. لہذا کچھ بھی آپ پائیں، ہمیشہ اس کا شکر ادا کریں اور اسی کی رحمت کی پھر امید لگائیں. حالات مشکل ہوں یا آسان ہو، کشتی سموتھ جا رہی ہو یا زندگی کی کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہو، زندگی خوف میں ہو یا غم میں ہو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ صرف اللہ کی رحمت ہی اس کو پار لگا سکتی ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے کلچر کے اندر کیسے کیسے کانسیپٹ ہیں کہ مختلف بزرگوں اور پیروں اور نیک لوگوں سے ایسی چیزیں وابستہ کر لی گئیں. جیسے خضر علیہ السلام جو ہے وہ پانی کے پاس ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی کشتیوں کو پار لگاتے ہیں، اور کبھی لوگ حضرت علی کو پکارتے ہیں کہ میرا بیڑا پار لگا دے. تو یہ تمام کانسیپٹ جو ہیں یہ شرک میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کی اس کائنات میں کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی گنجائش ہے کہ انسان ایسے عقائد پر چلے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی جو تم سے پہلے کی قومیں دیکھ چکی ہیں مختلف عذاب، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کو
چند لفظ ایسے ضرور مل جاتے ہیں جس سے وہ اپنے غلط عمل کی کوئی تعویل پیش کر سکے یا کوئی بہانہ کر سکے، لیکن انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بہانہ اللہ کے ہاں بھی کام آئے گا؟ جیسے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں ان کو کھلا دے؟ تو وہ چاہے تو اتنا زمین آسمان کا مالک ہے، وہ خود ہی سب کو فیڈ کر دے، ہم سے کیوں مانگا جا رہا ہے؟ بات تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ جب وہ ہمیں مالا مال کرتا ہے تو ہم اس کے ذریعے لوگوں کی کتنی مدد کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیا کے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنا کپڑا کھول کے بیٹھا ہوگا بیچنے کے لیے کہ قیامت آ جائے گی کہ اس کو لپیٹنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. کوئی شخص جانور کا دودھ نکال رہا ہوگا، کتنے میں قیامت آ جائے گی اور وہ دودھ اٹھا بھی نہیں سکے گا. اور یہاں پر فرمایا کہ وہ اس حالت میں آئے گی کہ یہ سب اپنے دنیا کے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. اس وقت یہ وصیت بھی نہ کر سکیں گے کہ ہمارے بعد ہماری پراپرٹیز کے ساتھ کیا کیا جائے، نہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی جو گھر سے باہر ہوگا وہ باہر ہی ختم ہو جائے گا، واپس نہیں ہو سکے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. یہ سور کیا چیز ہے؟ سور ایک بگل کی طرح ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو شدید قسم کی زوردار آواز آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو جب یہ ذمہ داری دی گئی ہے، جب سے، کون ہے وہ فرشتے؟ اسرافیل. اسرافیل علیہ السلام کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، رسپانسبلٹی کہ تم نے بلو کرنا ہے اس میں ٹرمپٹ میں، وہ تب سے تیار حالت میں ایکٹیولی اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر ان کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، وہ تیار کھڑے ہیں. یعنی پلک بھی نہیں جھپکتے، ادھر سے ادھر بھی نہیں دیکھتے، صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ملتا ہے. فرمایا گویا کہ اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں. یعنی اگر کوئی دیکھے تو یوں لگے جیسے دو ستارے چمک رہے ہیں اور وہ مسلسل دیکھے چلے جا رہے ہیں کہ کب حکم ملے اور وہ فوراً اس حکم کی تعمیل کریں. فرشتوں کی اطاعت تو ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، راہ تکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں، کیسے خوش ہو سکتا ہوں کہ ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا ہے، یعنی وہ اس کے منہ کے اندر ہے جس میں اس نے بلو کرنا ہے. اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے، یعنی سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، اپنا کان حکم کے انتظار میں لگایا ہوا ہے اور آنکھیں تو اس کی ٹکی ہوئی ہیں جہاں سے حکم آنا ہے. اب وہ نفخ سور کے حکم کے انتظار میں ہے، حکم ہوتے ہی سور پھونک دے گا. مسلمانوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قلق اور اضطراب میں کیا کہیں؟ یعنی جب ہمیں یہ سوچ بھی آئے کہ یہ اتنا اچانک ہو جائے گا تو ہمیں جب بے چینی ہو اور فیس کریں تو پھر کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا، ہم نے اپنے رب اللہ پر توکل کیا. بات یہ ہے کہ قیامت کے معاملات اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ ہم ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. دنیا میں اگر ہمیں کوئی بتائے کہ یہ زمین اتنے دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد پھٹ جائے گی جس پہ تم رہ رہے ہو، جس گھر میں تم رہ رہے ہو یہ زمین جلد پھٹ جائے گی، کوئی پوچھے کب تو کہیں یہ نہیں پتا لیکن پھٹ ضرور جائے گی، تو آپ دیکھیں ہمارا گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے. یا جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ بلڈنگ ٹوین ٹاورز کی طرح ایک دن زمین بوس ہو جائے گی، نیچے گر پڑے گی، تو آپ پوچھیں گے کب تو کہیں یہ نہیں پتا لیکن ہوگا ضرور. تو آپ دیکھیے جتنے دن بھی آپ اس بلڈنگ میں رہیں گے، اس گھر میں رہیں گے، تو رہنا کیسا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی دلوں کی؟ چین سے رہ سکیں گے؟ ہر دفعہ جب انٹر ہوں گے تو آپ کے اندر ایک گھبراہٹ ہوگی، کہیں یہ آج کا دن نہ ہو.
کہیں آج نہ ہو، کہیں یہ سب کچھ میرے اوپر نہ گر پڑے، کہیں یہ میں زمین میں نہ دھس جاؤں. ایک دن تو یہ ہونا ہے، ایک دن تو یہ ہوگا کہ سب کچھ ختم ہوگا، لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں ہے. اسی لیے ہم بے فکر اور بے پرواہ ہو کے جیتے ہیں، مزے سے ٹھاٹ سے سوئے رہتے ہیں اور نمازوں کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے یا تاخیر کیے چلے جاتے ہیں، بالکل بیکار اور لغو چیزوں میں وقت گزارتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا کہ ایک ایک منٹ ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں وہ ان مناظر کو بار بار یاد کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے رہتے ہیں. جب بھی آپ کے دل پر یہ گھبراہٹ طاری ہو تو اس وقت ہمیشہ یہ پھر کہا کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا، یہ کس نے ہمیں جگا دیا. یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے زندہ لوگ ہیں وہ مر جائیں گے، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے قبروں کے اندر ہیں جو مر گئے تھے وقتی وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر ایک آواز آئے گی تو سب رب العالمین کے حضور حاضر ہو جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی اگر آپ کو یاد ہو کہ اسکول میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب ایک کلاس ختم ہوتی ہے، ایک پیریڈ ختم ہوتا ہے تو ایک گھنٹہ بجتا ہے، پھر اس کے بعد آپ دوسری جگہ چلے جاتے، پھر گھنٹہ بجتا ہے تو آپ تیسری جگہ چلے جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن بھی ایک کے بعد ایک گھنٹہ بجے گا اور انسان اللہ رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہو جائے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی نفس پر، کسی انسان پر کچھ ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. بندوں نے بھی جو ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہوگا ان کا بھی بدلہ چکایا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے تھے. جو کر کے آئے ہو وہ تمہیں اب ملنے والا ہے، جو کرنسی لے کر آئے ہو اسی کے بدلے میں اب یہاں سے خریداری ہوگی. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج جنتی لوگ مزے کر رہے ہوں گے، مزوں میں مشغول ہیں. وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے. ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، کیونکہ دنیا میں جو انہوں نے ایک طویل لمبا لانگ روزہ رکھا آج وہ افطار ہو رہا ہے. بندہ مومن ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے تو دیکھ کر کہ حلال ہے یا نہیں، وہ شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ کسی سے معاملہ کرتا ہے تو بھی خدا خوفی کے ساتھ کرتا ہے. وہ خرید و فروخت، بزنس، جاب، کچھ بھی، شادی، بچے، شوہر، بیوی، ہر ایک سے جو بھی معاملہ اور رویہ اختیار کرتا ہے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، والدین سے، وہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ مجھے ان سب کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے. لہٰذا وہ اپنی انا کا شکار نہیں ہوتا، اپنی پسند اور ناپسند کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی پسند کو آگے رکھ لیتا ہے اور اس کے مطابق سارے کام کرتا ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کی زبردست مہمانی کی جائے گی اور اس دن ان کو خوش کر دیا جائے گا اور ان کے لیے ہر طرح کی وہ چیز ہوگی. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو بھی وہ طلب کریں گے، جو ان کی تمنا، جو خواہش، جو مرضی، سب پوری کر دی جائے گی. دنیا میں آپ دیکھیں کہ کتنی چیزوں کی ہمیں حسرت ہوتی ہے، ہمیں ہماری ایک وش ہوتی ہے کہ ہم یہ کر سکیں یا ہمیں یہ ملے، اور اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں لیکن وہ حاصل نہیں ہوتی. کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ جو اس نے چاہا وہ ہر چیز واقعی مل گئی. بہت سی چیزیں نہیں ملا کرتی، اور اگر جو مل بھی گئی تو وہ بھی وقتی ہوتی ہے، چند دن کی، پھر چھن جاتی ہے یا ہم اس سے بور ہو جاتے ہیں، ہم تنگ آ جاتے ہیں. لیکن قیامت، آخرت، اس میں انسان جو کچھ طلب کرے گا اس کو ملے گا بھی، اور جو ملے گا اس سے وہ ہٹنا بھی نہ چاہے گا. لا یبغون عنہا حولا. اور ان سب باتوں کے اوپر سلام، اللہ کی طرف سے سلام کی پکار آئے گی. فرشتے آ کر صبح و شام ہر دروازے سے داخل ہوں گے، سلام کرنے کو حاضر ہوں گے. قولا من رب الرحیم، اور یہاں یہ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام بھیجا جائے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اے مجرم لوگو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. دنیا میں تم ایک چھت کے نیچے رہتے تھے، ایک گھر میں رہتے تھے، تم آپس میں رشتہ دار تھے، بہن بھائی تھے، لیکن چونکہ تمہارے عمل مختلف تھے اس کے مطابق آج تمہارے درمیان تقسیم کر دی گئی. الگ الگ ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں،
کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، وہ اپنے ساتھ لے گیا تم کو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ تم دشمن کی بات مان رہے ہو؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، یعنی لپس سیل کر دیے جائیں گے، یعنی امیجن کریں کہ منہ کھل نہیں سکیں گے۔ ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، جب انسان میوٹ ہوتا ہے تو سائن لینگویج یا ہاتھوں کی زبان سے بات کرتا ہے، تو وہاں ہاتھ باقاعدہ آواز سے بولنے لگیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، پاؤں بھی بولیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ یاد رکھیے جہاں بھی ہم جاتے ہیں پاؤں ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کے اندر ایسے بیرومیٹرز لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، سکین کیے جا رہے ہیں، سکینرز ہیں آپ کے پاؤں۔ جس علاقے میں جاتے ہیں، جس سے ملنے کے لیے، جو کچھ کرنے کے لیے، سب معلومات ان کے اندر جمع ہو رہی۔ ہاتھوں سے جو جو کچھ کرتے ہیں یہ سارے اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ اور اب تو یہ بات کافی ریسرچ کے بعد پروو کی جا رہی ہے کہ سب سے بیسٹ ریکارڈر انسان کی اپنی سکن ہے، کہ انسان جو بولتا ہے وہ یہی ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے ہاتھ سب کچھ دیکھتے ہیں، وہ سب اپنے اندر ریکارڈ کریں۔ قیامت کے دن جب کہا جائے گا کہ بولو بتاؤ، تو سب سے پہلے تو یہ انسان کے سامنے سب کچھ لا کے رکھ دیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاتھ بھی کتاب کی طرح ہی، اگر اپنے اپنے ہاتھوں کا آپ یوں کر کے دیکھیں تو پیج ہیں، کتاب کے 2 صفحے ہیں، اور سب کچھ ان پہ لکھا جا رہا ہے۔ عربی میں ہتھیلی کو بھی صفحہ کہا جاتا ہے، اور یہ پیج بھی صفحہ ہوتا ہے، اور پہلے لوگ ہاتھوں پر بھی لکھا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کتاب، ہاتھ کی کتاب، یہ بولنے لگے گی، اور یہ ساری تصویریں جیسے آئی پیڈ ہوتا ہے تو ہاتھ جتنی، ہتھیلی جتنا ہی ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ہر طرح کی چیزیں، ساؤنڈ فائلز بھی ہوتی ہیں، پکچرز بھی ہوتی ہیں، ریٹن بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ کوئی بھی بٹن پریس کر دیں تو وہ آپ کو اس کے اندر ایک بہت بڑی میموری ہوتی ہے کہ جس سے سب کچھ وہ نکال کے باہر رکھ دیتا ہے جو بھی چاہیے۔ تو قیامت کے دن انسانوں کے ہاتھوں میں یہ سارے اکوپمنٹس ہوں گے جو ایک کے بعد ایک بولنا شروع کر دے گا، اور انسان اس وقت کس قدر شرمندہ ہوگا۔ آپ دیکھیں اگر آپ کبھی کوئی بات کر رہے ہیں تو کوئی شخص آپ کو جھٹلا دے، بیچ میں آپ کا بچہ بیچ میں بول پڑے نہیں اماں ایسا نہیں تھا۔ مہمانوں کے سامنے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی بات کر رہے تھے تو بچہ کہتا نہیں ایسا تو نہیں ہوا تھا، کس قدر شرمندگی ہوتی ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہی بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار، لیکن پھر بھی انسان امبیرس فیل کرتا ہے۔ کہاں قیامت کے دن انسان کا اپنا حصہ جسم کا، بچے تو دوسرا ہو جاتے ہیں نا، یہ اپنے جسم کا حصہ وہ بولنا شروع کر دے گا، اور پاؤں بولنے لگیں گے۔ پھر انسان کس چیز کو جھٹلا سکے گا کہ میں نے نہیں کیا، کسی بھی چیز کو نہیں۔